علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ قال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل العنيف إن كيل إن كاد وإن أنيخ على صخرة استناف۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم۔ قرآن میں جز تیرے جلووں کے چار رسول کیا ہے، یہ سورہ شمس و قمر کیا ہے، سورہ نوح کیا ہے۔ حافظ صاحب نے سورہ شمس سے شروع کیا تو ایک بڑا پیارا مضمون کو سر مسجد والوں کو سناؤں تو یہ سورہ شمس 91 نمبر سورت ہے۔ اس سے پہلے 90 صورتیں ماشاءاللہ آپ حضرات سن چکے تھے، یہ 91 نمبر سورت ہے، یعنی اس سے آگے 10 اور 4 24 صورتیں بچ رہی ہیں۔ اور ان کی خوبصورت ملاحظہ فرمائیں ترتیب، ایک قرآن کی ترتیب ہے نزولی ترتیب جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا، اور ایک ترتیب ہے توقیفی ترتیب جس میں اب قرآن موجود ہے۔ نزول کے اعتبار سے پہلی صورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ نزول کے اعتبار سے آخری صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اور توقیفی اعتبار جس میں اب مصحف موجود ہے، اس میں سب سے پہلی صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور آخری صورت ہے قل اعوذ برب الناس۔ اب یہ 4 مقامات ہو گئے، ان کی تھوڑی سی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی وہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں پہ رب کا ذکر موجود ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آخری وہی ہے اور آخری صورت ہے، اور اس میں بھی رب کا تذکرہ موجود ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ دونوں مقامات پہ رب کا ذکر ہے۔ چلیے پہلی صورت میں الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پہ یہ رب کا تذکرہ موجود ہے۔ چلیے آخری صورت پہ قل اعوذ برب الناس، چاروں مقامات پہ رب کا تذکرہ موجود ہے، اور رب کہتے ہیں پالنہار کو، رب کہتے ہیں القیم جو میرے اور آپ کو مینٹین رکھ رہا ہے۔ اسی وقت میں میرے اور آپ کے جسم میں ہزاروں نظام بیک وقت چل رہے ہیں، ہماری آنکھوں کا نظام چل رہا ہے، ہمارے کانوں کا نظام چل رہا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنیں اور دل مسلسل دھڑک رہا ہے، ہمارے جگر کا نظام، پنکریاس کا نظام، چھوٹی بڑی آنکھ کا نظام، ہڈیوں بوٹیوں کا نظام، اسی وقت میں سارے نظام مسلسل چل رہے ہیں۔ القیم مینٹینر کو کہتے ہیں کہ ہمارے پورے جسم کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ رب المربی کو کہتے ہیں جو اسٹیج وائز تمہیں پالتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں، ایمونیان، گوریان، ایبڈومینل کیویٹی کی 3 لیئرز میں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بھی وہ المربی ہے۔ پھر ہم جب پیدا ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ المربی ہے، اس وقت میں بھی وہ المربی ہے کہ میری اور آپ کی مینٹیننس بھی کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو رزق بھی دے رہا ہے، اور میرے اور آپ کا کیئر ٹیکر بھی اللہ ہے۔ اللہ المنعم بھی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو کسی وقت میں کتنے انعامات دے رہا ہے۔ میرے جسم میں، آپ کے جسم میں اس وقت ایسا کوئی یعنی بہت زیادہ پین نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ بے چین ہو کے ہسپتال کے ایمرجنسی میں پہنچ جائیں۔
پورا ہمارا جسم بالکل ٹھیک چل رہا ہے، سر کے بالوں سے لے کے اور پاؤں کے تلوے تک سارا نظام بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ اللہ القیم بھی ہے، اللہ المربی بھی ہے، اور اللہ المنعم بھی ہے، اور اللہ ہمارا رب بھی ہے۔ تو یہ چاروں مقامات پہ رب کا تذکرہ ہے، آغاز میں بھی رب کا تذکرہ ہے، انتہا پہ بھی رب کا تذکرہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی تو چاہیے کہ تکمیل قرآن دونوں انداز سے ہوئے نا، ایک تو تکمیل قرآن ہے، لیکن تکمیل قرآن پہ آواز قرآن بھی ہوا ہے کہ تکمیل قرآن یا ختم قرآن یہ نہیں کہ ختم قرآن ہو گیا اب قرآن سے یاری ختم کر دو، نہیں نہیں، ہم پیچھے چلے اور ہم نے پھر سٹارٹ لے لیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ چاروں مقامات پہ رب کا تذکرہ ہے۔ ایک میں نقطہ اس کو پورا کر لوں پھر آتا ہوں اس کو تو شمس کی طرف، جو مضمون میں نے ادھر الکوثر مسجد کے لیے سوچا ہے۔ چاروں مقامات پہ رب کا تذکرہ ہے، چاروں مقامات پہ حبیب رب کا تذکرہ ہے۔ کیسے؟ اقرا بسم ربک، کا سیدھا ہمارے حبیب پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، اقرا بسم ربک۔ آخری صورت میں فسبح بحمد ربک، وہاں پہ بھی ہمارے حبیب کی طرف اشارہ۔ چلیے پہلی صورت میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط المستقیم کی پیاری سی ڈیفینیشن اور تفسیر قرآن کی زبانی سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات میں ہمیں ملتی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کون سا راستہ منگوایا جا رہا ہے؟ نقش قدم نبی کی ہے، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، ظلمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ کپڑے پہننے کی دعا سیکھیے، آئینہ دیکھنے کی دعا سیکھیے۔ سونے نبی رات کیسے گزارتے تھے، دن کیسے گزارتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک وہ کیسے تھے۔ میں ان کی ظاہر کی سنتوں پہ بھی آ جاؤں، میں ان کی باطن کی سنتوں پہ بھی آ جاؤں۔ رات میں اللہ کے حبیب کیا کرتے تھے، دن میں کیا کرتے تھے، تنہائی میں کیسے تھے، بیگمات کے ساتھ کیسے تھے، بیٹیوں کے ساتھ کیسے تھے، اصحاب کے ساتھ کیسے تھے، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، جانوروں کے ساتھ کیسے تھے۔ مری ہوئی گوہ آ کے کسی نے سامنے رکھ دی کہ اگر یہ گوہ گواہی دے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو پھر میں تو اللہ کے نبی تو جانوروں کے نبی ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے نبی نے اس بندوں کو کچھ نہیں کہا، وہ مری ہوئی گوہ کو اللہ کے نبی نے خطاب کیا، یا رب۔ اللہ کے نبی دیکھو اذان میں ہے نا 2 دفعہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اس میں یہ بھی ہے کہ ایک اللہ کی طرف سے ہے اور ایک ہمارے پیارے حبیب کی طرف سے ہے کہ آ جاؤ، کیونکہ سونے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ میں اور آپ دیکھ لیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم اپنے پیارے حبیب کی پکار پہ کتنا لبیک کہتے ہیں۔ وہ مردہ گوہ ہے، میں اپنے تخیل میں سوچتا ہوں اس گوہ نے یہ شاید سوچا ہو اگر میں نے رحمت للعالمین کو جواب نہ دیا، میں نے ان کے حکم کی تعمیل نہ کی، کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا میرے نبی نے تجھے آواز دی تھی اور تو ان کی آواز پہ لبیک نہ کہہ سکی، چل جہنم۔ جبکہ وہ جانور ہے، اس کا حساب کتاب بھی نہ ہو، لیکن میرا تخیل ہے کہ وہ تڑپ گئی، مری ہوئی ہے لیکن وہ برداشت نہ کر سکی، کیسے اس کے اندر، لیکن روایات میں موجود ہے ہوا ہے ایسے۔ تو اس گوہ کے اندر، مردہ گوہ کے اندر حرکت ہونا شروع ہوئی جب اللہ کے نبی نے فرمایا یا رب۔ ہم تو 30 پارے سن کے بیٹھے ہیں اور ہم تو یہ ساری پکار قرآن کی ندا سن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی زندگی میں سر منہ برابر بھی فرق نہ آئے، ایک سنت کا اضافہ بھی زندگی میں نہ ہو سکے، اور ایک اللہ کے نبی کا حکم بھی میں اور آپ نہ مانیں، تو ہم تو اس مردہ گوہ سے بھی نیچے چلے گئے۔ تو یا ضب ہوئی اور گوہ میں حرکت شروع ہوئی، اس نے اپنی اگلی ٹانگیں کی اور ایسے سینے کو اٹھایا، اور کیا پیارے انداز سے اللہ کے نبی کی نعت پڑھی ہے اور ان کی تعریف کی ہے، اور کیسے اس نے لبیک کہا اور کیسا اللہ کے حبیب کو ٹائٹل دیا۔ آج بڑے بڑے شعراء پہلے بھی 14-15 صدیوں میں بہت گزرے، لیکن جیسے اس مردہ گوہ نے جاگ کے اور مردہ سے زندہ ہو کے اللہ کے نبی کو ٹائٹل دیا ہے، آج تک شاید ہی کوئی شاعر ان کو دے سکا ہو۔ وہ نے اپنے ہاتھ اوپر کیے اور سینہ اوپر کر کے کہنے لگی لبیک و سعدی، اے نبی جی میں حاضر ہوں۔ سعدی کا کیا معنی ہے؟ میری تک قسمتاں کھل گئی، مجھے پکارا کس نے ہے اور مجھے آواز۔ آج چھوٹا سا ایم نے کسی کو پھول کر کے کہتے ہیں میرے دیرے پہ آنا ہے، وہ پھنڈتا بتاؤ سی
وہاں ہوتے وہاں لان تان تھی بڑی ہو گئی تو فون فون ذرا سی پوتا مرے گا ویسے کہ میں فلانے کو پہنا پیا ایک میرا ساتھی تھے ڈاکٹر گروپ میں کوئی میسج آیا کہتے ہیں اٹس این آنر فار می دیٹ سی ایم پنجاب کال می فار اے میٹنگ کہ مجھے چیف منسٹر آف پنجاب کی طرف سے کال آئی ہے. اس نے تو خود تو تھوڑی کی ہوگی, سیکرٹری کے بھی کسی یعنی جو تھوڑا سا کلرک بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف سے آ جائے تو بندے خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب کی طرف سے کو آرڈر آ گیا. تو کہتا ہے یہ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ مجھے چیف منسٹر آف پنجاب نے بلایا ہے. حی علی الصلاۃ پہ بلانے والا کون ہے؟ حی علی الفلاح پہ بلانے والا کون ہے؟ کیونکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اتنی بڑی جو آواز لگائی جاتی ہے اور پھر تو اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بیٹھا رہتا ہے. جبکہ پہلے بولی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور آخر میں پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کس کے پاس اور کس کی حاضری کو تم مس کرنے کے چکر میں ہو؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جاتے ہو اور اپنے آپ کو فخر اور غرور اور تکبر میں اور نئے کلر والے کپڑے پاتے ویسے اور باندھتے باندھے گھنٹہ اٹھے تو ڈالا گھنٹے باندھتے زلیل تیسے بیٹھے لے کے پورنا مرحن سے سیب بن سر ایک چاہ بھی پیالی بھی پیاسے کا سونے سے جہاں بنا تو سے چاہ پوچھئے سیب بن سر. آؤ مسجد میں دل لگاؤ, یہاں سجدے میں دل لگاؤ, اللہ کے سامنے پڑھو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجا. جو نظر و سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. یہ سارے صنم کو یہ سارے بتوں کو باہر کہیں پھینک کے آؤ, ایک کے بن کے آؤ. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا کل لا ہوا, پھر کیا ہوا اللہ ہوا. چاروں مقامات پہ رب کا تذکرہ ہے, چاروں مقامات پہ حبیب رب کا تذکرہ ہے. تقریباً پورے آخری میں اہدنا الصراط المستقیم اور چلیے اخیر میں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ کل کس کو کہا جا رہا ہے؟ اے نبی جی آپ کہیے, اے نبی جی آپ کہیے. چاروں مقامات پہ رب کا تذکرہ, چاروں مقامات پہ حبیب رب کا تذکرہ اور چاروں مقامات پہ اٹ از ناٹ بائی ایکسیڈنٹ, یہ بائی چانس نہیں ہے. یہ جو خوبصورتی میں سنانے کی تکمیل قرآن کی محفل ہے تو اسی کو میں پوائنٹ تو اسی میں سے بتا رہا ہوں. تو چاروں مقامات پہ میں بار بار دہرا دے رہا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. چاروں مقامات پہ رب کا تذکرہ ہے, چاروں مقامات پہ حبیب رب کا تذکرہ ہے, چاروں مقامات پہ میرا اور آپ کا تذکرہ بھی موجود ہے. سنیے اور مزہ لیجیے کس طرح. پہلی وحی ہے غار حرا ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اور معرفہ ہے یہاں پہ الانسان, خلق الانسان من علق. عجب بات ہے, پہلی وہی ہے اللہ از کریٹر آف ایوری تھنگ. اللہ آسمان کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے, زمین کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے, جبرائیل کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے, اسرائیل کتنی بڑی مخلوق ہے, اسرافیل اور میکائیل کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں. لیکن پہلی وہی ہے اور اللہ پاک نے انسان کو تقریم بخشی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. سب سے پہلی کریٹیوٹی انسان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے. اور نہ اس سے انسان سے پہلے کتنی چیزیں بن چکی تھی. انسان تو بعد میں, آدم علیہ السلام کی کہانی تو بعد میں, فرشتوں کا وجود اتنا پہلے کا ہے اور ایسے اور کتنی چیزیں. لیکن انسان کا خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم, ایسے اور آگے اور مضمون ہو جائے گا. تو بہرحال انسان کا ذکر یہاں پہ موجود ہے, پہلی وہی ہے, پہلا مقام ہے. آخری مقام نزول کے اعتبار سے میں نے بتایا سورۃ النصر 114 نمبر سورت ہے اور اس میں اللہ فرما رہے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اگر الانسان صحیح معنوں میں دین کی محنت کرتا ہے, جیسے کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان ہمارے پیارے حبیب ہیں اور انہوں نے محنت کی, پھر انہی کے بارے میں فرمایا اور انہی کی محنت فتح مکہ کے اوپر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. پہلی وحی میں الانسان کا ذکر ہے. الانسان میں سب سے ٹاپ پہ ہمارے پیارے حبیب ہیں اور اللہ کے حبیب کی شان میں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے
بندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کبھی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا اور رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ اس کائنات کے سب سے عظیم انسان نے محنت کی، اس کا اینڈ رزلٹ آخری صورت میں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو یہ دونوں مقام پہ لوگوں کا انسان کا تذکرہ آ گیا۔ پہلی جگہ توقیفی اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جہانوں میں انسان بھی شامل ہیں، اور آگے خاص کر انسانوں سے ہی منگوایا جا رہا ہے۔ مانگو اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم۔ پیسے، ڈالر، نوکری، دنیا کی چیزیں یہ سیکنڈری چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں منگوائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، اور یہ مسلسل مانگنے کی چیز ہے۔ روزانہ جو 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہے وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کتنی دفعہ مانگتا ہے؟ یہ نہیں کہ مجھے ہدایت مل گئی، اللہ کے نبی تو سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے، وہ ہر نماز میں مانگ رہے، تو مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ ضرورت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ میرے اور آپ کا ذکر کہ میں اور آپ سیدھا راستہ اللہ سے مانگیں، اور چلتے چلتے جب ہم قرآن کے اخیر میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگوں کا ذکر ہے۔ قل اعوذ برب الناس، مالک، کی سورت کا نام ہی سورۃ الناس ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اتنی تمیز میں نے باندھ لی۔ خلاصہ کلام چاروں مقامات، 3 جملے ہوں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، سادہ سے ہی ہے، مشکل نہیں ہے۔ چاروں مقامات پہ رب کا تذکرہ ہے، چاروں مقامات پہ رب کا تذکرہ ہے، چاروں مقامات پہ حبیب رب اللہ کے حبیب کا ذکر موجود ہے، چاروں مقامات پہ انسانیت کا تذکرہ موجود ہے کہ اس کتاب کا، اس قرآن کا پیغام روح رباب کیا ہے۔ اگر انسانیت اللہ سے جڑنا چاہتی ہے تو درمیان میں one and only way of life is لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر انسانیت اللہ سے اپنے کریٹر سے جڑنا چاہتی ہے تو درمیان میں ایک ہستی ہیں جن کو اللہ نے اپنا حبیب کہا ہے، جن کو اللہ نے نام دیے ہیں۔ سن نبی نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے 10 نام دیے، میرا نام محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور فاتح اور خاتم اور عاقب، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی اول آخر ظاہر باطن، کبھی قریشی، کبھی مضری، کبھی نواری، کبھی نبی التوبہ، کبھی رسول الراحہ، اور کبھی اول، کبھی آخر، اور کبھی ظاہر، کبھی باطن، کبھی مصطفیٰ، کبھی مجتبیٰ، کبھی مرتضیٰ، کبھی عبد اللہ، کلیم اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ، رسول اللہ۔ یہ محمد سے وفات ہونے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سن نبی نے فرمایا اللہ نے آئیڈیل بھی بڑا آئیڈیل دیا ہے، یہ تو میری اور آپ کی کم قسمتی ہے کہ ہم اللہ تک جانے کے لیے اپنے دن اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اپنے نبی والی زندگی چھوڑ کے ہیں خیال است و محال است و جنون۔ جانا ہو بھاولپور رخ کر لیں بھاول نگر کی طرف، تو بھاولپور اس طرف تو نہیں آئے گا، انڈیا پہنچ جاؤ گے، اس سے آگے کوئی ملک ہے اگر جانے دیں تو شاید پہنچ جاؤ، لیکن بھاولپور اس سائڈ پہ نہیں آئے گا۔ تو کم از کم ڈائریکشن تو ٹھیک کیجئے، اس راستے پہ چڑھیے تو صحیح، اس راستے پہ چلو گرتے پڑتے ہولے ہولے، اور سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، پیدل بھی ہو، اور لینڈ کروزر پہ، جس میں ہو، لیکن راستہ تو سیدھا رکھو۔ اگر بڑی ہائی فائی کروڑوں کی گاڑی ہو اور اس کی ڈائریکشن غلط ہو جائے وہ تو منزل پہ نہیں پہنچے گی۔ یہ کھوتا ریڑھی پہ بیٹھنے والا اگر اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے تو وہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ وہ لینڈ کروزر کے نشے میں، پراڈو کے نشے میں، مرسیڈیز کے نشے میں وہ اپنی منزل سے بھٹک جائے گا، اور یہ ریڑھی والا اور اپنے آپ کو صحیح راستے پہ چلانے والا یہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اور جو نہیں پہنچے گا اس کے بارے میں ایک بڑا پیارا شعر ہے، جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا ذرا غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے، ہم بھی بیٹھے ہیں، کولیگ ہیں، فیلوز ہیں، کتنے ہم نے مریض دیکھ لیے، بلکہ مریض کا کتنے ڈیڈ باڈیز ہم نے دیکھ لی، کتنے لوگ ہمارے سامنے چلے گئے۔ ابھی 4-5 دن پہلے ہمارا اپنا کلاس فیلو روڈ ایکسیڈنٹ میں خود بھی چلا گیا، ہمارے ساتھ MBBS کرنے والا، اس کی بیگم بھی ڈاکٹر، وہ بھی فوت ہو چکی ہے، 2 بچے بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ تھا انگلینڈ میں، انگلینڈ سے آیا تو اپنی فیملی میں، لیکن اسے کیا خبر تھی انگلینڈ سے یہاں پاکستان میں مرنے کے لیے آ رہا ہے۔
اور اس میں 4 جنازے 2 دن پہلے جنازے فیصل آباد میں ہوئے ہیں، چاروں جنازے ایک گھر کے، اب 4 بندے قبر میں جا چکے ہیں۔ میں اور آپ ایسے بھولو پن کے زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں موت مجھے نہ آنی ہو۔ کہاں انگلینڈ کھڑا ہے اور کہاں یہ ترنڈا محمد پڑا قیامت کو شرکیہ۔ ابھی میں راجن پور گیا تو وہاں سے ہم گزرے کہ ترنڈے کے اسپتال کے بیڈوں پہ مدثر ہمارا دوست ڈیڈ باڈی کی شکل میں پڑا، اس کی بیگم بھی، اس کے بچے۔ تو کوئی پتہ نہیں پیارے دوستوں کب بھوکا نکل جائے، اس لیے کوئی لمحہ تو ایسا بنائیے جو لائف چینجر ہو۔ حج پہ جاؤ، حج کو بنا لو، زکوٰۃ دینے لگو تو یہ سوچ لو کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے مانگنے والوں میں نہیں رکھا، دینے والوں میں رکھا ہے۔ روزہ رکھو تو کم از کم سحری کے وقت، افطاری کے وقت ہی سوچ لو، اس بھوک پیاس میں سوچ لو، اس روزے کو اپنا لائف چینجر بنا لو۔ اے اللہ ہم سے تو اپریل کی دھوپ گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم سے تو یہ پیاس برداشت نہیں ہوتی، وہ قیامت کے دن کی پیاس ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ تو مہربانی کر، میں اپنی زندگی بدلتا ہوں، چینج کرتا ہوں، تو مجھے آخرت کے دن کی بھوک پیاس سے بچا لینا۔ ہر نماز کو اپنا لائف چینجر بنائیے، اور اسی مجلس کو بنا لیجیے یار۔ تکمیل قرآن کی مجلس سے زیادہ اور کون سی پیاری مجلس ہوگی؟ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، اگر اس مجلس میں بھی زندگی بدلنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے تو پھر موت دا فرشتے آتے سیدھا کرے سی بھائی، جیسے موت دا فرشتے دا باہر تھی نا، بس سارے مار کا سیدھے تھے پہ ہوتے ہیں، اور پھر ای سی جی بھی بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے، سیدھی لائن آتی ہے، اور ڈاکٹر کا ڈیرے کھڑے ہیں لوگ، لیکن جیسے دل والی پٹی نکلتی ہے تو صاحب جی سیدھی دینے تو پہلے صاحب بھی سیدھا دیا، لیکن نسبت کے سیدھا ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے لوٹیے، اس سے پہلے پلٹیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سورۃ توبہ کی آخری آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سنہ نبی نے فرمایا عبداللہ سے لے کے آدم تک میرے باپ میں سے کسی نے زنا کوئی نہیں کیا۔ یہ میں نے تینوں مقامات بتا کے اب درمیان والے جو ہے نا، ہم براہ راست اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت ہے ہی کوئی نہیں، تو درمیان میں جو ہستی ہے ان کا تعارف مضبوط کیجیے اور ان کی زندگی پہ آ جائیے، ان کے غم کو اپنا غم بنا لیجیے، انہی کے آئیڈیل لائف اسٹائل پہ زندگی گزار لیجیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ پھر موت پہ پتہ چلے میں نے کسی اور راستے پہ جانا تھا اور میں تو کسی اور راستے پہ چل کے آ گیا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عبداللہ سے لے کے آدم، یہ اسٹینڈرڈ لائف اسٹائل، اسٹینڈرڈ بڑا سیٹ کرو۔ ایک خوبصورت سے بھی میں نے نام لکھے اس کے اشعار کے ساتھ، نبی پاک کا حسن و جمال دیکھو نا، خدا کی کاریگری کا کمال دیکھو نا، کلام رب میں گواہی نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم، کلام رب میں گواہی خلق عظیمانہ، رسول پاک کے عمدہ خصال دیکھو نا۔ اور کیسے ہمارے نبی تلوار والے، اور پتہ تو دلوں کو زبانوں سے اور اخلاق سے ہی کیا ہے، لیکن جس نے پھر اسلام کے خلاف اٹھا ہے تو بدر بھی ہماری ہی ہسٹری ہے، احد بھی ہماری ہی ہسٹری ہے، خندق تبوک بھی ہماری ہسٹری میں ہے، اور صحابہ کی جنگیں بھی ہماری ہی ہسٹری ہے کہ ہم ہی ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، یہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شاناتوں میں نجستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ کشت تو کشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، سجا رکھی ہیں جنہوں نے یہ 11 تلواریں، سجا رکھی ہیں جنہوں نے یہ 11 تلواریں، فقیری میں بھی یہ جاہو جلال دیکھو نا۔ ایک غلام کا تذکرہ، اور آج یہی ویل ڈیزرو غلامی ہے، اور یہی ہمیں ویل سوٹ کرتی ہے۔ سب سے بہترین غلامی ہے کہ جب سے ملی غلامی میں سرخرو ہو گیا ہوں، جب سے ملی غلامی میں سرخرو ہو گیا ہوں، میں تیرا نام لے کر عالم پہ چھا گیا، جب سے ملی غلامی میں سرخرو ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو غلام کا تذکرہ اس شعر میں میں نے کیا ہے، وہ جس کے صبر کے چرچے جہان بھر میں ہیں، وہ جس کے صبر کے چرچے جہان بھر میں ہیں، غلام ان کا وہ حبشی بلال دیکھو نا، غلام
उम्मती बिलाल देखो ना। ओहद का मैदान है और अल्लाह के नबी ने कितने बड़े जिगरे से अपने चचा के कातिल को भी माफ कर दिया। ओहद में हमज़ा हुए हैं शहीद फिर भी आप माफ करने में है बेमिसाल देखो ना। और आखिरी वक्त है और इतना मैं अपनी मुकर्री का दावा नहीं करता, दर्द दिल है पाकिस्तान में और आउटसाइड पाकिस्तान भी पहुंच रहा है और अपने इलाके वाले को वैसे ही मुशफ़िक़ हैं, मेहरबान हैं और अच्छा गुमान करते हैं। वसीम से हमारी वैसे दोस्ती है, राना बरादरी रहमानी बरादरी से वैसे ही दिल लगी है माशाल्लाह। आपकी सादगी और आपकी दीन से उल्फत हमें बड़ी खुश करती है। अल्लाह आपकी नस्लों को दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाए। अपने नबी का आखिरी वक्त सुनिए, है उम्मती की सदा आखिरी घड़ी में भी, है उम्मती की सदा आखिरी घड़ी में भी, मेरे नबी का सभी तुम मिसाल देखो ना। आखिरी वक्त में जिब्रील अमीन को कहा जा रहा है अल्लाह से पूछ के आओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करें। वफाओं वाले से वफा करके मरिए। और आखिर इसका शेर है, मस्कन मदीना मांग है अज़हर ने रब से और माता की रस्म। मस्कन मदीना मांग है अज़हर ने रब से और तैबा ही दफन होने की ख्वाहिश है की हुई, दीदार मुस्तफ़ा की गुजारिश है की हुई, पढ़ पढ़ दुरूद रब से सफारिश है की हुई। तो मैं बता रहा था वो करके एक दो पॉइंट जो मैं सुनाना चाह रहा था वो तो पॉइंट दरमियान भी रह गए। नबी ने फरमाया अब्दुल्ला से लेके आदम तक मेरे बाप में से किसी ने जिना कोई नहीं किया। भाइयों आइडियल लाइफ स्टाइल पे आ जाओ। जितने नौजवान खास कर बैठे हैं, बड़ी ज़रूरत है हमारे इलाके के नौजवान अल्लाह के नबी वाली प्यारी ज़िंदगी, उनकी प्यारी सुन्नतों को अपना लें। हम इसी गेटअप में बकास बैठे हैं, इसी गेटअप में जब हम कॉलेज जाया करते थे और ये 2009-10 की बात है और आज तकरीबन 13-14 साल गुजर चुके हैं और चंद नौजवान उभरना शुरू हुए थे और इसी गेटअप में पूरे कॉलेज में फिरा करते थे और बड़ा माहौल बना था और बड़ा माशाल्लाह दीन की मेहनत हुई थी। वहीं से चले हैं और चल रहे हैं मुसलसल। हमारे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अब्दुल्ला से लेके आदम तक मेरे बाप में से किसी ने ज़िना कोई नहीं किया। जब मैं रोज़े पे गया तो मैंने इसका सलाम पेश किया। जब बाबा सलाम से एंटर हुए तो फिर ज़ुबान पे वो नात भी आई, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे है, सलाम उस पर गुरों को जिसने फरमाया ये मेरे है, सलाम उस पर कि जिसने जिंदगी का राज समझाया, सलाम उस पर कि जो खुद बदर के मैदान में आया, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। जुबान से जारी होता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलमान बिन नौस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबई बिन गुलाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बल्लास बिन यदलाह बिन काबिस बिन जाहिन बिन नाहिश बिन माखी बिन इर्फी बिन अबकर बिन मुबई बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरिबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरावा बिन हैसी बिन ज़िनशान बिन ईसर बिन नतनात बिन निहाम बिन मुक़स्सर बिन नाहिस बिन ज़ारे बिन समी बिन मग़री बिन इवद बिन इराम बिन किदार बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिन आज़र बिन नाहूर बिन सरूश बिन रऊम बिन फाइल बिन आबिद बिन अल-फख्शाद बिन साम बिन नूह बिन नामिक बिन मधुशालिह बिन इदरीस बिन यद बिन मलहकील बिन किनान बिन आनूश बिन शीत बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, नबी अकरम शफी आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो, तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए हैं सलाम ले लो। ये दिल में अरमा है अपने तैयब मज़ार अक़दस में जाके एक दिन सुनाऊं उनको मैं हाल दिल का, कहूँ मैं उनसे सलाम अलैकुम। पहले मैं औरों की नातें सुनाता था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह के फज़ल से खुद लिखना शुरू किए हैं। वो एक नात सुना के फिर दो बातें मैं करूँगा और फिर दुआ करते हैं।
محبت کا مزہ میں پا رہا ہوں، مدینہ تیری جانب آ رہا ہوں، محبت کا مزہ میں پا رہا ہوں، مدینہ طیبہ کو جا رہا ہوں، جہاں پر ہے نبی آرام فرما، جہاں پر ہے نبی آرام فرما، مدینہ تیری جانب آ رہا ہوں، سناؤں گا میں خود آقا کو رو کر، سناؤں گا میں خود آقا کو رو کر، نئی نعتیں میں لکھ کر لا رہا ہوں، میں آقا کو بتاؤں گا کہ تیری، میں آقا کو بتاؤں گا کہ تیری محبت میں ہی سرتا پا رہا ہوں، محبت میں ہی سرتا پا رہا ہوں، نبی کے پاک گھر کی یاد آئی، نبی کے پاک گھر کی یاد آئی، اسی حجرے کی جانب جا رہا ہوں، اسی روزے کی جانب جا رہا ہوں، اور تخیل دیکھیں اور مزہ لیجئے، میرے ہاتھوں میں ہے زمزم کا پانی، میرے ہاتھوں میں ہے زمزم کا پانی، تخیل میں کھجوریں کھا رہا ہوں، تخیل میں کھجوریں کھا رہا ہوں، یہ لکھ کر نعت فضل رب سے اظہر، یہ لکھ کر نعت فضل رب سے اظہر، میں آقا کو سنانے جا رہا ہوں، میں آقا کو سنانے جا رہا ہوں، محبت کا مزہ میں پا رہا ہوں، مدینہ طیبہ کو جا رہا ہوں۔ قاری صاحب نے شروع کی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کامیاب کون ہے، اور اللہ کی ہم تو پورے سورے لوگ ہوتے ہیں جو عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں کر کے اٹھا لیتے ہیں، اللہ 11 قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ کبھی سوچیں بیٹھ کے، اللہ 11 قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ میں نے بتایا اس سے پہلے اسپیکر ہی لگ جاتا تھک گیا، یہ آخری مضمون ہے، سن لیں پھر اگلا رمضان پتہ ہے کس کی زندگی میں ہے نہیں ہے، بڑے جلدی اسپیکر مکمل نہیں کیا درود شریف پڑھ لیں، آخری مضمون سنا کے پھر ساتھی کہنے دعا کرا دیں، چلو یہ دفعہ جڑا مضمون پورا سن گیا اگلے سال پتہ زندہ ہو سکتے ہیں سارے سننا سارے پتہ کوئی نہیں، 10:30 سے ابھی بس 10 منٹ اور بات کرتے ہیں۔ یہ مضمون جو میں نے آپ کے لیے تو پتہ نہیں سوچا تھا تو میرا دل نہیں کرا اس کو سنائے بغیر چلا جاؤں۔ پہلی 2 صورتیں 90 صورتیں اوپر ہیں، اب چلیں ان 24 صورتوں کا تھوڑی سی خوبصورتی، اور اس کے سنٹر میں سورۃ العصر رکھیے گا، والعصر۔ یہ مضمون میں نے پہلے کسی کو نہیں سنایا، جینوئنلی یہاں سے شروع کر رہا ہوں، دعا کریں میں کچھ حق بھی ادا کر پاؤں اور قبولیت کی گھڑی ہو، قبول بھی ہو جائے، اور میں آگے بھی انشاءاللہ، کل ہم نے حاصل پور ہونا ہے، پھر اور کسی شہر اور پھر کسی اور شہر میں جانا ہے۔ تو بہرحال 2 صورتیں ہیں جو قسموں سے شروع ہو رہی ہیں، والشمس وضحاها، اگلی صورت بھی واللیل اذا یغشی۔ آخر میں چلیے تو یہ 2 صورتیں قسموں سے شروع ہو رہی ہیں، آخر میں جو 2 صورتیں ہیں وہ بھی ایک انداز کی ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ میں ایسے صورتوں کو لے کے نا سورۃ العصر پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، ادھر سے 2 صورتیں ایک انداز سے، اگلی 2 صورتیں ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی والآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی
اگلی صورت ہے الم نشرح لک صدرک، یعنی ہمارے حبیب کی شان میں یہ صورتیں ہیں۔ دوسرا مضمون یہاں سے اس طرف سے ہم آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی تعریف۔ اگر ہم پیچھے کی طرف سے آئیں تو صورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہاں سے اللہ کے حبیب کی تعریف سن لی اور ادھر سے ہم نے سیکنڈ لاسٹ جو مضمون سنا وہ اللہ کی تعریف ہے۔ اگلی صورت ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، جو بندہ انسانیت کو یا اپنے انسان ہونے کو نہیں پہچانتا، یہاں پہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بھی ذکر ہے، لیکن اگلی آیت میں کیا ہے کہ اسفل سافلین، جو بالکل اپنے آپ کو خراب کر دے گا۔ یہاں سے ہمیں یہ نقطہ ملا اسفل سافلین، اور ادھر سے ایک مضمون لیجیے تو کس بندے کا ذکر ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، وہاں سے اسفل سافلین کی بات ہے، اور ادھر سے اس سائڈ سے دیکھیں تو اس کی مثال ابو لہب اور اس کی بیگم کی مل رہی ہے کہ جنہوں نے انسانیت کو سمجھو ختم کر دیا، جنہوں نے کائنات کے عظیم ترین انسان کو نہیں مانا، تو ان کے لیے پھٹکار ہے، لعنت ہے، وہ قرآن کے کسی سے نہیں۔ اگلی صورت جس سے خوبصورتی اور واضح ہوگی، اگلی صورت ادھر سے کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک، اتنا سونا نقطہ شاید تو سکیں کو سنا ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور ادھر سے جو صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والی صورت نزول کے اعتبار سے پہلے نمبر کی صورت ہے، اور ادھر والی صورت نزول کے اعتبار سے آخری صورت ہے۔ کیسا پیارا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور ادھر سے کیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اگلی صورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ، ایک نقطہ میں بتا رہا ہوں، کبھی موقع ملا تو اور زیادہ بھی میں اس کو پڑھوں گا اور انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں سنائیں گے۔ ابھی میں اشارہ کر کے آپ کو سورۃ العصر تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ادھر سے ہم پڑھ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن کے نزول کا ذکر ہے، اور قرآن ہی ہمارا یعنی دین کا منبع اور بنیاد اور اساس ہے، تو یہاں سے آپ کو قرآن کے نزول کا پتہ چلا۔ اور ادھر سے ایک صورت ہے جس میں اللہ کے نبی سے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہوایا جا رہا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہمارا اپنا لائف سٹائل ہے، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم اسی کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، ہم تمہارے معبودوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ کہوں اس کا شعر ہے نا اقبال کا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، ہم کافروں کے انکاری ہیں اور ہمارا رب بھی ان کا انکاری ہے۔ اور اس کے اینڈ میں کیا ہے لکم دینکم ولی دین، تو وہاں پہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہاں سے ہمیں ایک نقطہ مل گیا لکم دینکم ولی دین۔ آگے بڑھیے اور پہنچے سورۃ العصر تک، یہاں سے اگلی صورت ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہاں سے البینہ بھی اللہ کے نبی قرآن کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آگے رسول، اور آگے پھر کسی کتاب کے بارے میں پڑھنے کا ذکر ہے، تو قرآن کا ذکر یہاں سے، قرآن بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت البینہ۔ اور ادھر سے ہم تھوڑا آگے بڑھے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہاں سے البینہ قرآن کی نعمت کا ذکر ہے اور دنیا کی نعمت کا ذکر ہے، اور یہاں سے الکوثر کا ذکر ہے۔ کوثر مسجد والوں کو یہ بھی میں نے تحفہ دینا تھا، اس لیے میں قاری صاحب کو ناراض کرتے ہوئے امید ناراض نہیں ہوں گے، لیکن الکوثر ادھر سے، البینہ ادھر سے، آگے چلے اور بات تقریباً 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں۔ اگلی صورت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، چلتے چلتے یہ صورت ختم ہوتی ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ دیکھنے کے بارے میں یہاں سے ایک نقطہ لیجیے، اب سورۃ الماعون میں آئیے تو وہاں پہ کیا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون، یہاں پہ بھی دکھاوے کا ذکر ہے، دیکھنے سے ریلیٹڈ، جو دکھاوا کرتے رہے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، تو یہاں پہ دکھاوے کا ذکر، اور یہاں سے سورۃ الزلزال میں کیا ذکر ہے، چھوٹی سی نیکی بھی ہوگی وہ بھی دیکھو گے، چھوٹا سا شر کا کام ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور یہاں سے پھر القریش صورت ہے لِإِيلَافِ قریش، قریش والوں کا ذکر ہے، مکے والوں کا ذکر ہے، وہ گھوڑوں کو بڑا پسند کرتے تھے، یہاں سے قریش کا ذکر ہے، اور یہاں سے سورۃ العادیات گھوڑوں کا ذکر والی صورت ہے۔
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اور یہاں سے اگلی صورت ہے القاریۃ ما القاریہ، اور یہاں سے ہے سورۃ الفیل۔ القاریہ کے اندر قیامت کے اندر جو ڈسٹرکشن ہوگی، تباہیاں ہوں گی، ان کے بارے میں ذکر ہے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ قیامت کے دن کی ڈسٹرکشن کا، پہاڑوں کا ذکر ہے، اور یہاں پہ ایک بڑا لشکر جو ہاتھوں والا آیا تھا اس کی ڈسٹرکشن کا، اس کی تباہی کا ذکر ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اور آگے آخری آ گئی، یہاں سے سورۃ التکاثر ہے اور یہاں سے سورۃ ہمزہ، اور اس کے اندر بھی جہنم کا ذکر ہے، اس کے اندر بھی جہنم کا ذکر ہے۔ وہاں پہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو گے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ ادھر بھی جہنم کا ذکر، جہنم کا ذکر ہے، اور اس میں بھی آخر میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، چلتے چلتے آخر میں کیا آتا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اور اس سارے چکر کے دوران اور اس سارے پیرائے میں نے 24 صورتیں 90 میں نے کہا اوپر ہو گئی، 24 تقریباً میں نے آپ کو سنا کے اب یہ درمیان میں لے کے آیا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ الشمس کو سمجھیے، سورۃ اللیل کو سمجھیے، سورۃ الضحیٰ کو، الم نشرح والتین، اقرأ باسم ربک الذی خلق، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ البینہ، پھر اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور پھر والعادیات ضبحا، پھر القاریۃ ما القاریہ، پھر الہاکم التکاثر، اور پھر درمیان میں ہے سورۃ العصر کا پیغام سنا کر ازہر، سورۃ العصر کا پیغام سنا کر ازہر، خسر سے خود کو بچاؤں گا چلا جاؤں گا، ایک مسافر ہوں میں آؤں گا چلا جاؤں گا، درد دل اپنا سناؤں گا چلا جاؤں گا، ہوں مسافر میں تو آؤں گا چلا جاؤں گا۔ کوئی پتہ نہیں اگلی ملاقات نصیب میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سورۃ العصر اور یہ 24 صورتوں کی خوبصورتی یہ پہلی دفعہ شاید خیرپور میں کسی نے سنائی ہو، اور آپ نے بھی پہلی دفعہ ہی سنی ہوگی۔ اس پیغام کو دلوں میں اتاریے، اتنا ڈائنامک اور موٹیویشنل کلام جس امت کے پاس ہو، پھر اس کا نوجوان صرف ٹک ٹاک چلانے والا ہو، پھر اس کا نوجوان صرف سنیک ویڈیو پہ لگا ہو، پھر اس کا نوجوان صرف لوڈو اسٹار پہ لگا ہو، پھر اس کا نوجوان صرف پب جی پہ لگا ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ تو بہرحال اللہ قبول فرمائے، کافی باتیں کرنی میں نے، اللہ ہم سب کو اس کے